بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری بہنوں اور بھائیوں، آپ کو آشو ٹی وی پر خوش آمدید۔ ناظرین، بولم نمبر 82 کے شروع میں دکھایا جاتا ہے کہ عثمان صاحب جا رہے ہوتے ہیں، راستے میں گندوز آ جاتے ہیں، وہ ان کا راستہ روکتے ہیں۔ عثمان صاحب اپنی تلوار نکال لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم میرے بھائی نہیں ہو بلکہ ایک غدار ہو، میں تم کو کبھی نہ مارتا لیکن تم نے غداری کی ہے جس کی وجہ سے تم میرے بھائی نہیں۔ گندوز بھی اپنی تلوار نکال لیتے ہیں۔ پھر 2 دن پہلے کا منظر دکھاتے ہیں جہاں عثمان صاحب نکولو کا مارنے لگتا ہے لیکن نہیں مارتا اور کہتے ہیں کہ تم میرے ساتھ اتحاد کر لو۔ نکولا کہتا ہے مجھے اتحاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آیا نکولا ہوں۔ عثمان صاحب بتاتے ہیں کہ دیہاتوں کو پتہ ہے کہ تم اس کے ساتھ کھیل کھیل رہے ہو، اس وجہ سے آرگوس نے دیہاتوں کو 20,000 فوج کا لشکر تاکہ وہ تمہارا سر قلم کر سکے، اور اگر تم کو یقین نہیں آتا تو میرے پیچھے آؤ۔ پھر دیہاتوں کے خیمے کا منظر آتا ہے جہاں وزیر عالم شاہ پہلے سے دیہاتوں کے پاس کھڑا ہوتا ہے۔ دیہاتو عالم شاہ سے کہتا ہے کہ سلطان مر رہا ہے، اس کے بعد اس کا چھوٹا بیٹا سلطان بنے گا اور تم اس کے وزیر ہوگے اور تمہارا حکم ہی چلے گا، لیکن اس سے پہلے نکولا کو ختم کرنا ہوگا۔ اتنے میں دیہاتو کا سپاہی اندر آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نکولا کو نہیں مار سکے کیونکہ اوپر سے عثمان آ گیا تھا۔ اس کے بعد اندر گندوز آتا ہے۔ دیہاتو کہتا ہے کہ تم اپنی فوج کے ساتھ آؤ کیونکہ تم میری طرف سے لڑو گے کہ اس سرزمین میں غداروں کا خاتمہ کرو گے۔ پھر منظر بدلتا ہے، عثمان صاحب نکولا سے بات کر رہے ہوتے ہیں، بخارا سمرقند کو دیکھو اور ایک دن قسطنطنیہ بھی منگولوں کے ہاتھوں تباہ ہو جائے گا۔ آخر کار نکولا عثمان کی پیشکش کو قبول کر لیتا ہے۔ ناظرین، پھر سعود کا منظر دکھایا گیا ہے جہاں کونور سپاہی جو عثمان صاحب کا ساتھی بن چکا ہے وہ وزیر عالم شاہ کے پاس زخمی حالت میں آتا ہے۔ وزیر عالم شاہ کہتا ہے کہ کیا تمہیں عثمان نے زخمی کیا؟ تو کونور کہتا ہے جی ہاں، حالانکہ اس نے خود کو ہی زخمی کیا ہوتا ہے۔ جب عالم شاہ جلالی سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ سپاہیوں کو جمع کرو، ہمیں باغی سپاہیوں کو ختم کرنا ہے، جو کونور سن لیتا ہے۔ ناظرین، پھر منظر بدلتا ہے اور عثمان صاحب سفید داڑھی والوں کے پاس جاتے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں کہ آرگوس کا لشکر قریب ہی ہے، کیا آپ تیار ہیں؟ عثمان صاحب جواب دیتے ہیں ہم ہر وقت تیار ہیں۔ پھر سفید داڑھیوں والے ایک نقشہ عثمان صاحب کو دیتے ہیں جہاں سے منگولوں کی فوج آ رہی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ منگول تورنا کے راستے سے آ رہے ہیں۔ روگاتاس عثمان صاحب کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ لیکیا میں مجھے گورنر نہیں ملا کیونکہ میرے پاس کوئی قلعہ نہیں۔ پھر روگاتاس عثمان صاحب کے ساتھ مل جاتا ہے اور نکولا کے پاس چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف جیر کوتائی ملنگ کا بھیس بدل کر منگولوں کے ٹھکانے پہنچ جاتا ہے۔ دیہاتوں نے بارود کے صندوق منگوائے ہوتے ہیں۔ پھر منظر بدلتا ہے، ترگت کی سربراہی میں کوسس اور روگاتاس آ جاتے ہیں اور ترکوں کا جذبہ شہادت دیکھ کر حیران ہوتے ہیں۔ اوپر سے کونور آتا ہے اور ترگت صاحب سے کہتا ہے میں بھی اس جنگ میں لڑوں گا۔ ترگت پوچھتی ہے کیسے؟ پھر سعود کا منظر دکھایا گیا ہے جہاں ملہن آئیگل خریداری کر رہی ہوتی ہے اور جولیا ان کا پیچھا کرتی ہے جس کا ملہن خاتون کو علم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دیہاتوں کا ٹھکانہ دکھایا گیا ہے جہاں عالم شاہ اور دیہاتوں بارود دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہاں کونور آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ عثمان کہاں ہے۔ یہ خبر سنتے ہی دیہاتو اپنے نوکروں کو ساتھ لیتا ہے اور وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف ترگت اور اس کے اتحادی دیہاتو کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف نکولا اور عثمان صاحب شہنشاہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ نکولا عثمان کو ایک جاسوس کہہ کر متعارف کرواتا ہے، لیکن جب شہنشاہ کے پاس عثمان صاحب جاتے ہیں تو اسے بتاتے ہیں کہ میں ارطغرل غازی کا بیٹا عثمان ہوں۔ یہ سنتے ہی محافظ سپاہی عثمان صاحب پر حملہ کرتے ہیں، ان کا عثمان صاحب اپنے ہاتھوں سے مقابلہ کرتے ہیں اور انہیں گرا دیتے ہیں اور دروازہ اندر سے بند کر دیتے ہیں، لیکن سپاہی دروازہ توڑ کر اندر آ جاتے ہیں اور عثمان صاحب کو گھیر لیتے ہیں۔
عثمان صاحب کہتے ہیں میں صرف بات کرنے آیا ہوں۔ بہرحال وہ دلائل سے شہنشاہ کو قائل کر دیتے ہیں۔ دوسری طرف جیل کوتائی اپنا کام خوش اسلوبی سے بھی نبھاتا ہے۔ وہ بارود کی گھوڑا گاڑی کی واقعی کھول دیتا ہے، جس سے گھوڑا بھاگ جاتا ہے اور بارود نہیں رہ جاتا ہے۔ ناظرین، عثمان صاحب کے سپاہی اور ان کے اتحادی دیہاتوں کے ٹھکانے پر حملہ کرتے ہیں۔ سامعین، پھر ثبوت کا منظر آتا ہے جہاں بازار میں ملن اور آئمل جولیا کو اپنی چال چلنے کا موقع دیتے ہیں۔ جب جولیا ملن کا پیچھا کرتے ہوئے سنسان جگہ پر پہنچتی ہے تو ملن اور بوران پہلے سے ہی اس حملے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ بوران جولیا کو مارنے لگتا ہے لیکن ملن اسے ایسا کرنے سے منع کرتی ہے۔ پھر جولیا کو رسیوں سے باندھ کر گھوڑے کے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ پھر قبیلے کا منظر آتا ہے، قبیلے میں دف بجتا ہے اور بوران اور ملن خاتون گھوڑے کے پیچھے جولیا کو لاتے ہیں اور قید کر دیتے ہیں۔ آخرکار بوران جولیا کو قید خانے میں مار ڈالتا ہے۔ سامعین، دوسری طرف نکولا دیہاتوں کے پاس جاتا ہے۔ یہ بھی عثمان صاحب کے منصوبے کا حصہ ہوتا ہے۔ وہ اپنے اتحاد کا دیہاتوں کو یقین دلاتا ہے۔ سامعین، اس کے بعد وہی منظر آ جاتا ہے جہاں سے اس قسط کا آغاز ہوا تھا۔ عثمان صاحب اور گندوز کے درمیان تلواروں سے لڑائی ہوتی ہے۔ پھر گندوز صاحب گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ جاتے ہیں اور عثمان صاحب اپنی کمان نکالتے ہیں اور گندوز کے گلے میں ڈالنے لگتے ہیں، جہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اب اگلی قسط میں دیکھنا ہے کہ عثمان صاحب گندوز کو چھوڑ دیتے ہیں یا مار دیتے ہیں۔ آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کومنٹس کے ذریعے ضرور کیجیے گا۔ اگلی قسط تک کے لیے اللہ حافظ۔